اگلے شریک ہیں محمد جریر، جن کا تعلق انگلش کلاس سے ہے۔ ان کا موضوع ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تشریف لاتے ہیں محمد جریر۔ 14 اگست 1947 کی صبح ایک اعلان ہوتا ہے۔ السلام علیکم، یہ ہے آل انڈیا لاہور اور آپ لوگ اگلی خبر کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم، یہ ہے ریڈیو پاکستان اور آپ کو ہماری جانب سے پاکستان کی آزادی بہت مبارک ہو۔ صدر عالی وقار، یہ دو جملے کہنا تو بہت آسان ہے، مگر ان کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے ان دو جملوں کو کہلوانے کے لیے اس زمانے کے مصائب کو جھیلا کے جب روشنی روشنی کی دشمن تھی۔ یہ ہر ایک گھر کی کہانی تھی کہ جب عز و شرف کی گرانی تھی، جب مسلمان تڑپتا سسکتا دہائی دیتا، مدد کو پکارتا، امید کو تلاشتا دکھائی دیتا تھا۔ بے گورو کفن لاشیں تھی، بغیر سروں کے دھڑ اور بغیر دھڑوں کے سروں کی منڈیاں تھی۔ پتھرائی ہوئی آنکھیں، چھینی ہوئی سماعتیں، لاوارث چاہتیں اور کٹھن کی ساعتیں تھی۔ عصمت و عزت کے آبگینے چور ہوئے تھے، ماؤں کے جگر گوشے ماؤں سے دور ہوئے تھے۔ علی وقار، یہ کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، یہ خسارہ نہیں، یہ استعارہ نہیں، یہ مرثیہ امام حسین نہیں، یہ سرزمین ہندوستان ہے، یہ کربلا کا میدان نہیں، یہ کربلا کا میدان نہیں۔ جی ہاں علی وقار، مگر پھر منظر بدلتا ہے۔ پھر نعرہ دلگیر سے، عزم شبیر سے اور حیدر کی شمشیر سے نظام ظلم بدلتا ہے۔ سامراجی خداؤں کو پٹخ دیا جاتا ہے، غلامی کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ ایک قافلہ عظیمت ایک صدا لے کر اڑتا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، جو آزادی میں رکاوٹ بنے گا اسے پاش پاش کر دیں گے۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، جان دینی پڑی تو دے دیں گے، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ تھے جنہیں دیکھ کر جنوں شرماتے ہوئے موت لرسی تھی ان کے سامنے آتے ہوئے۔ علی وقار، اس مطالعاتی لشکر کے قائد، اعلیٰ درجے کے سیاستدان، متحرک مسلمان، عظیم قوم ساز، دوسروں سے یکسر ممتاز، جنہوں نے سامراجی خداؤں کے جبڑوں سے آزادی کو چھین کر مسلمانوں کو اس کا وارث بنا دیا اور عرصہ قلیل میں پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اس کی منظم انتظامیہ، بے خوف مقننہ عدلیہ، بے باک فوج اور ادارے، امین تجارت و زراعت و صنعت، شفاف سیاست و معیشت نے مخالفین کے منہ پر سناٹے دار تماچے رسید کیے۔ سر توڑنے کی سر توڑ کوشش کرنے والوں کے سروں کو توڑ دیا۔ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے نام سے مرسوم کر دیا۔ دور حیات آتا ہے قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔